إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل قدر محترم فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامع میں باب الترہیب من مساوی الاخلاق، اس حصے سے کچھ حدیثیں ہم برے اخلاق سے متعلق دیکھ رہے ہیں۔ اس باب میں وہ حدیثیں ہیں جن میں ایک مسلمان کو کن اخلاق سے بچنا چاہیے اور وہ کون سے اخلاق ہیں جو ایک انسان کو ہلاک کرتے ہیں۔ ان اخلاق میں سے بعض بدترین اور برے اخلاق کا تذکرہ ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان چیزوں کو سن کر پڑھ کر ہم اپنے آپ کو ان برے اخلاق سے بچائیں۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ریاکاری ایک بہت ہی بری صفت ہے اور ایمان والوں کو اپنا عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کرنا چاہیے۔ لیکن منافقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنا عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کے اظہار کے لیے اور لوگوں کی تعریف کے لیے کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا استحضار نہیں ہوتا اور نہ آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ لہٰذا منافقین اپنی نیکیاں دکھاوے کے لیے کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ریاکاری منافقین کی صفت ہے، لیکن منافقین کی صرف یہی صفات نہیں ہے بلکہ اور بھی صفات ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، اور اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے ریاکاری کے بعد ایک اور حدیث بیان کی جس میں ایک ہی حدیث میں منافقین کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے ایمان کے کمال کے لیے، اپنے ایمان کی تکمیل اور اس کی قوت کے لیے ان صفات سے اپنے آپ کو بچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صفات اس کے ایمان کو خراب کر کے اسے منافقین کے ساتھ شامل کر لیں، ان کے ساتھ یا ان کی صفت میں جمع کر دیں۔ لہٰذا اس درس میں، آج کے درس میں، منافقین کی بعض اور صفات ہم اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے جسے امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ ولہما من حدیث عبد اللہ ابن عمرو اذا خاصم فجر۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی تین علامتیں ہیں جو منافق میں پائی جاتی ہیں، جن سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ منافق کی نشانی تین چیزیں ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وعدہ توڑ دے، واذا اؤتمن خان، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث جو عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اور بخاری مسلم میں موجود ہے، اس کے الفاظ ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اس میں چوتھی صفت بیان کی گئی کہ جب وہ
کسی سے جھگڑا اس کا ہو جائے تو فجور کا ارتکاب کرے. اس کی تفصیل ہے. اذا خاصم فجر یعنی حق سے دور ہو جائے, حق کی بجائے باطل کی طرف چلا جائے, گالی گلوچ پر اتر آئے اور بدزبانی کرے. کئی باتیں علماء نے اس کے ضمن میں ذکر کی ہیں. تو معلوم ہوا کہ منافقین کی کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے ان کو پہچانا جاتا ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی نفاق کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ یہ درس اخلاق سے متعلق ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی باتیں بھی آتی ہیں جو انسان کے عقیدے سے متعلق ہیں. لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ نفاق کیا ہے. 3 چیزیں منافق کی یا 4 صفات منافق کی ہیں, برائیاں ہیں, ان سے بچنا چاہیے, اپنی جگہ ہے. لیکن نفاق خود ایک برائی ہے, بلکہ ان تمام برائیوں سے بڑی برائی ہے جس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. تو وہ نفاق کیا ہے, وہ کون سی برائی ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے, خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, یعنی سب سے زیادہ ذلت ان کے لیے ہے, سب سے زیادہ سخت عذاب منافقین کے لیے. تو معلوم ہے کہ یہ تو اور بھی برائی ہے, اور بھی بڑی برائی ہے جس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. بقیہ چیزیں اس کے اوصاف ہیں جو ایک مسلمان میں بھی آ سکتی ہیں, وہ صفات مسلمان میں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ نفاق جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں واقعی نفاق کیا ہے, اور پھر آخر میں ہم اگر وقت کی گنجائش رہی تو اسی باب میں ایک حدیث دیکھیں گے, ایک لمبا واقعہ دیکھیں گے جو ایک صحابی کے بارے میں ہے جس میں بہت سارے لوگ غلط فہمی مبتلا ہیں اور غلط طور پر ان صحابی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کو آخر میں ہم دیکھیں گے اگر وقت کی گنجائش رہی تو. سب سے پہلی چیز کی نفاق کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والنفاق لغتاً مخالفت الباطن للظاہر. لغت میں, ڈکشنری میں, عربی زبان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نفاق کہتے ہیں کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو. انسان کا ظاہر جو دکھائی دیتا ہے اور اس کا باطن جو اندر ہے, جو چھپا ہوا ہے, دل میں ہے. تو انسان کی جو باہر باتیں کرتا ہے, عمل کرتا ہے, دکھتا ہے, یہ جو ظاہر ہے, اور دل میں جو کچھ چھپا ہوا ہے یہ باطن ہے. تو انسان کا ظاہر اس کے باطن سے الگ ہو یا اس کے مخالف ہو, یا دوسرے الفاظ میں جو لوگوں کے سامنے اس کی حالت ہے تنہائی کی حالت اس سے مختلف اور اس کے مخالف ہو, کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو. فَإِنْ كَانَ فِي اعتقاد الایمان فَهُوَ نفاق الكفر. کہتے ہیں اگر یہ اختلاف کہ ظاہر میں اسلام ہے, ظاہر میں ایمان ہے, لیکن باطن میں ایمان نہیں ہے, اگر یہ اعتقاد کا معاملہ ہو, ایمان کے معاملے میں اس طرح کا اختلاف ظاہر باطن کا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ نفاق کفر ہے. یہ ایسا نفاق ہے جو کفر والا ہے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ. اور اگر ایسا نہیں ہے, اندر ایمان ہے لیکن ظاہر باطن میں اختلاف ہے, کھلے میں اچھا ہے, چھپے میں برا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ نفاق العمل ہے, یہ عملی نفاق ہے. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفاق ظاہر و باطن کے اختلاف کو کہتے ہیں. کبھی اختلاف عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی اختلاف عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر عقیدے کے اعتبار سے ہی اختلاف ہو جائے کہ ظاہر میں اسلام اور اندر کفر, تو اسلام سے آدمی نکل گیا, بلکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے, وہ اسلام لایا ہی نہیں. اور اگر ایسا ہے کہ ظاہر میں اچھا ہے لیکن باطن میں برا ہے, تو اس کا اعتقاد سے تعلق نہیں ہے, وہ مسلمان تو ہے لیکن ناقص الایمان ہے, اس کا ایمان کچا ہے, کمزور ہے, ناقص ہے. ہاں, یہ نفاق عمل سے جڑا ہوا ہے, عملی اعتبار سے اس کا دکھاوا کچھ اور, چھپ کر وہ کچھ اور ہے. لوگوں میں نیک ہے لیکن اکیلے میں وہ برائیاں کرتا ہے. تو یہ نفاق عملی ہے جس سے اسلام سے باہر آدمی نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کا اسلام بگڑتا ہے, اس کا ایمان خراب ہوتا ہے, کمزوری اس میں آتی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں المنافق بالمعنى العام كل من ابطن شرا واظهر خيرا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفاق یا منافق کو اگر ایک عمومی تعریف اس کی دیکھی جائے, ایک جنرل ڈیفینیشن اس کی دیکھی جائے,
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو شر کو چھپائے اور خیر کو ظاہر کرے. تو اس اعتبار سے نہ صرف عقیدہ نہ صرف عمل بلکہ بہت کچھ جو ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہ ایک عمومی تعریف ہے. نفاق کہتے ہیں کہ ظاہر میں خیر ہو اور باطن میں شر ہو، کھلے میں خیر ہو چھپے میں شر ہو، ظاہر میں اچھا اور اکیلے میں یا چھپے میں برا. کہتے ہیں اما بالمعنى الخاص، لیکن خصوصی معنی کے اعتبار سے اگر نفاق کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں الذی هو النفاق الذي صاحبه في الدرك الاسفل من النار. کہتے ہیں خصوصی طور پر اس معنی کو دیکھا جائے کہ نفاق خصوصی طور پر کیا ہوتا ہے، اس کے معنی خاص کیا ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وہ نفاق ہے جس کا حامل یا جس نفاق والا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. فهو ابطان الكفر واظہار الاسلام. اور یہ نفاق کیا ہے کہ انسان اپنے کفر کو چھپائے رکھے اور اسلام کو ظاہر کرے. کسی مصلحت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، مسلمان حکومت ہو گئی تو اس کے اندر ڈر کے یہ سوچ کے کہ مجھ کو فائدے حاصل نہیں ہوں گے مسلمانوں والے، یا مجھ کو خطرہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آدمی ظاہر میں تو اسلام لے آئے لیکن اندر سے کافر کا کافر رہے. جیسے منافقین مدینہ میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے اور ہم تھوڑے ہی لوگ رہ جائیں گے اگر نہ مانیں، تو انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کر لیا. تو ظاہر میں وہ مسلمان تھے لیکن اندر سے اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے، قرآن کو پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے. تو ظاہر میں اسلام تھا لیکن باطن میں کفر تھا. اس کے برعکس مکہ میں کیا حال تھا؟ مکہ میں بعض اوقات ظاہر اسلام نہیں تھا، انسان اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، اندر سے مومن ہوتا لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اسلام ظاہر نہیں ہوتا. تو مکہ میں بالکل معاملہ الٹا تھا. مکہ میں ظاہر میں اسلام نہیں تھا لیکن بہت سارے مسلمان اندر ہی اندر ایمان کو اسلام کو چھپائے رکھتے تھے تاکہ مصیبتیں نہ آئیں، مشرکین کفار تکلیف نہ دیں. مدینہ میں معاملہ کیا ہو گیا؟ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ظاہر میں تو اسلام لے آئے لیکن اندر سے کیا تھے؟ اندر سے کافر تھے. تو کہتے ہیں فہو ابطان الکفر واظہار الاسلام. کہتے ہیں یہ جو نفاق ہے جو خصوصی معنی میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آدمی کفر کو چھپائے اور اسلام کو ظاہر کرے. بلوغ المرام کی شرح ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ہے فتح ذی الجلال والاکرام میں، انہوں نے اس حدیث کے تحت یہ بات کہی ہے. قرآن میں بھی اللہ نے بتایا ان کے اس دوہرے حال کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 14. منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان کا حال یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب ان کے جو سرکش ساتھی ہیں، شیطان کے معنی سرکش کے ہوتے ہیں، ان کی جو شیاطین ہیں جو انسانوں میں سے ہیں، شیطان نما انسان، قالوا انا معکم، ان سے کہتے ہیں، ان کو بھروسہ دلاتے ہم تمہاری ساتھ ہیں، ہم گئے نہیں، ابھی مسلمان نہیں ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو بس ان مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ان سے ہم مذاق کرتے ہیں، دکھاوے میں ان کے مسلمان دکھائی دیتے ہیں اور ہم ان سے مزہ لے رہے ہیں، گویا کہ ان کو یہ بتا کر کہ ہم مسلمان ہیں. تو اپنے دھوکے کو وہ لوگ لذت لیتے تھے، دھوکہ دے کر مسلمانوں کو. تو کہا انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے بس مذاق ٹھٹھا کرتے ہیں. یہ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ کھلے میں تو مسلمان ہیں مسلمانوں کے سامنے، لیکن اپنی نجی مجالس میں وہ کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم تو بس مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اس طرح کا جو دوہرا رویہ ہے یہ منافقین کا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو نفاق تھا یہ اعتقادی تھا کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے. اللہ نے دوسری جگہ کہا، اس کی ابتدا ہی میں کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن یہ واقعی ایمان والے نہیں ہیں، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اپنے گمان میں
دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، یہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن خود انہیں اس کا شعور نہیں ہے، خود انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کوئی آدمی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، وہ ظاہر میں اسلام، باطن میں کفر، مسلمانوں کے ساتھ سازشیں، دھوکے بازیاں، مذاق، یہ سب کچھ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے مسلمانوں سے چھپا رہ سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وقت تک چھپا رہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیتے ہیں، تمہارا نفاق چھپ نہیں سکتا ہے، ہمیشہ نہیں چھپ سکتا ہے، وقتی طور پر اللہ تعالیٰ اس پردہ ڈالے رکھے اللہ کی مصلحت، لیکن اللہ چاہے تو اس کو ظاہر کر سکتا ہے، تم چھپے ہوئے نہیں ہو۔ تو کہا کہ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک مرض تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں ان کے دلوں میں مرض تھا، شک کا مرض تھا، اسلام کے بارے میں، ایمان، قرآن و سنت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دلوں میں شک تھا، توحید کے بارے میں شک تھا، یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شک کو اور بڑھا دیا۔ کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، وہ جھوٹا اقرار کرتے تھے، دھوکہ دینے کے لیے جھوٹا اقرار کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس کی دنیاوی سزا کیا ملی؟ اس کی دنیاوی سزا ملی کہ ان کا جو اندر کا شک تھا وہ اور بڑھ گیا، اور اخروی سزا کیا ہے، آخرت کی سزا کیا ہے؟ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تو دنیا کا عذاب یہ ہے کہ انسان جب حق کے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس میں شک کرتا ہے تو اس کے شک میں اضافہ ہوتا ہے، یہ دنیاوی سزا ہے۔ دوسری اخروی سزا یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 8 سے 10 تک آپ پڑھتے چلے جائیں، اللہ نے یہ بات ان کے بارے میں کہی، اس کے علاوہ اور بھی باتیں منافقین کی صفات میں سورۃ البقرہ میں ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی خاص طور سے سورۃ التوبہ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ منافقین واقعی وہ منافقین تھے جو اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، ظاہر میں اسلام تھا لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں اسلام نہیں تھا۔ لیکن کیا اس حدیث میں اسی نفاق کا تذکرہ ہے؟ اس پر ہم غور کرنا ہے ہم کو۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ علماء نے اس بارے میں کیا باتیں کہی ہیں۔ امام الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفاق کی 2 قسمیں ہیں، کہتے ہیں النفاق والنفاق ضربان، نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، احدہما ان یظہر صاحبہ الدین وہو مصر یبطن الکفر۔ پہلا نفاق کی ایک قسم تو یہ ہے کہ نفاق والا، صاحب نفاق دین کو ظاہر کرے لیکن اندر وہ چھپائے ہوئے ہو اپنے کفر کو، دینداری کو ظاہر کرے، ہاں میں دین قبول کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن اندر کفر کو چھپائے رکھے۔ وعلی ھذا کانوا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نفاق ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ مبتلا تھے۔ والضرب الآخر منہ، لیکن نفاق کی ایک دوسری قسم ہے، کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ترک المحافظۃ علی امور الدین سرا ومراعاتها علنا۔ کہتے ہیں کہ دوسری قسم نفاق کی کیا ہے کہ ایک انسان دینداری کو تنہائی میں، چھپے میں چھوڑے رکھے، دینداری کا اہتمام نہ کرے، نمازیں چھوڑ دیں اور اکیلے میں گناہ کیے، اور گھر کی زندگی میں دیندار نہیں ہے، گالی دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتا ہے، گھر میں دیندار نہیں ہے،
لوگوں سے جب ملاقات کرتا ہے، لوگوں کے سامنے، بازار میں، مسجد میں، یہاں وہاں لوگوں کی میٹنگز میں، وہاں کیسا ہے؟ بہت دیندار ہے، اللہ والا. لوگوں کے سامنے وہ دیندار ہے لیکن تنہائیوں میں دیندار نہیں ہے. کہتے ہیں ترک المحافظۃ علی امور الدین سرا ومراعاتها علنا. علانیہ تو رعایت کرتا ہے دین کی، تنہائی میں کوئی اہتمام دین کا نہیں ہے. کتنے لوگ اس میں مبتلا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَهَذَا يُسَمَّى نِفَاقًا، اور کہتے ہیں اس کو بھی نفاق کہیں گے. کیوں؟ ظاہر باطن کا اختلاف ہے، کھلے چھپے کا اختلاف ہے، اور اسی اختلاف کو، اسی مخالفت کو تو نفاق کہتے ہیں. كما جاء في قوله صلی اللہ علیہ وسلم سباب المؤمن فسق وقتاله کفر. جیسا کہ حدیث میں اسی کی شبیہ، اسی کے مشابہ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، فسق ہے، اور اس کے ساتھ قتال کرنا، اس کے ساتھ جنگ کرنا، لڑنا، یہ کفر ہے. کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ. کہتے ہیں اس حدیث میں کیا آیا کہ مسلمان سے قتال کرنا، اس سے جنگ کرنا کفر ہے. تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کفر ہے وہ اس کفر سے کمتر کفر ہے. وہ فسق دون فسق، اور یہ فسق ہے اس بڑے فسق سے چھوٹا فسق. کیونکہ منافق کے لیے بہت ساری حدیثوں میں فاسق کا لفظ آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ فسق وہ نہیں ہے جو منافق والا ہے، یہ چھوٹا فسق ہے. کذالک ہوا نفاق دون نفاق، اور یہ بھی جو عملی نفاق ہے یہ اس نفاق سے چھوٹا نفاق ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین مبتلا تھے، جن کا نفاق اعتقادی تھا. تو یاد رکھیں شرک دو مرتبے میں ہوتا ہے، بڑا شرک، چھوٹا شرک. جیسے ہم نے ریاکاری کے بارے میں دیکھا. اور دوسرے کفر ہوتا ہے، بڑا کفر، چھوٹا کفر. اسی طرح سے فسق ہوتا ہے، بڑا، چھوٹا. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے نفاق ہوتا ہے، بڑا نفاق اور چھوٹا. جو بڑا والا ہے وہ اسلام سے نکال دیتا ہے، چھوٹا والا جو ہے یہ انسان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے لیکن اسلام سے باہر نہیں نکالتا. وہ مسلمان باقی رہتا ہے لیکن اس کا اسلام اور اس کا ایمان بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بہت بھیانک چیز ہے یہ. اس سے بہت بڑی دراڑ، بہت بڑا نقصان، بہت بڑا خلل آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو علامہ خطابی نے بخاری کی شرح میں یہ بات کہی، اعلام الحدیث ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 پر. سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، تو اس میں کون سا منافق مراد ہے؟ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں والمراد بالنفاق فی هذا الحدیث نفاق العمل. کہتے اس حدیث میں جس نفاق کا ذکر ہے وہ عملی نفاق ہے، یعنی جس میں یہ چیزیں پائی جائیں تو وہ اسلام سے باہر نہیں ہو گیا، وہ منافق نہیں ہوگا، اس پہ منافق کا لیبل نہیں لگا سکتے ہیں، بلکہ وہ کیا ہے کہ وہ عملی نفاق میں مبتلا ہے. وَهُوَ أَن يُظْهِرَ الْإِنسَانُ عَلَانِيَةً صَالِحَةً بُطِنَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ. اور وہ نفاق کیا ہے کہ ایک انسان ظاہر میں دینداری کا اظہار کرے لیکن اپنے اندر وہ اس کے خلاف بے دینی کو چھپائے رکھے، یعنی گناہوں کو، گناہ گار زندگی تنہائی والی ہو لیکن لوگوں کے بیچ میں دیندار بنا پھرتا ہو. منحۃ العلام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 212 پر. اسی باب میں ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد اجمعت، اس کو یاد رکھیں، وقد اجمعت الامۃ علی ان من کان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحکم علیہ بکفر. کہتے پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے اپنے دل سے اور اپنی زبان سے ایمان کی تصدیق کی ہو، قرآن و سنت میں جو باتیں آئی ہیں اس کو سچا مانتا ہے، اپنے دل سے مانتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے. وفعل هذه الخصال، اور ان بری خصلتوں میں مبتلا ہو جائے جو اس حدیث میں آئی ہیں، لا یحکم علیہ بکفر، اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں داغا جائے گا، اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا کہ چونکہ تیرے اندر یہ 4 باتیں آ گئی، 3 باتیں آ گئیں تو منافق ہے، تو اسلام سے باہر نکل گیا، نہیں کہا جائے گا اس کے بارے میں. ولا ہوا منافق یخلد فی النار، اور نہ وہ ایسا منافق ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے. قالوا وقد جمعت اخوۃ یوسف علیہ السلام هذه الخصال. کہتے ہیں اہل علم نے بات کہی ہے
کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھو، ان میں ساری صفات جمع تھیں، لیکن ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا، بلکہ مسلمان کے مسلمان باقی رہے۔ وعدہ خلافی، جھوٹ، باپ سے جھوٹ بولے بیٹے کے بارے میں، بھیڑیا لے گیا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئیں، وعدہ خلافی ہو یا جھوٹ ہو یا اس طرح کی اور صفات ان میں جمع تھیں، لیکن ان چیزوں کے جمع ہونے کے باوجود بھی انہیں کافر قرار نہیں دیا گیا۔ لہٰذا کوئی مسلمان اگر اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے، اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ التوضیح لشرح الجامع صحیح، بخاری کی شرح ہے ابن الملقن کی، اس میں انہوں نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر یہ بات کہی ہے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی انسان میں اگر یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ منافق کی صفات تو ہیں، لیکن اس آدمی کو ان صفات کی وجہ سے منافق نہیں کہا جائے گا۔ آج بہت آسان ہو گیا ہے کسی بھی آدمی کو کافر، مشرک، منافق اس طرح سے بول دینا۔ تو یاد رکھیں کہ کسی میں اگر منافق کی صفات پائی جاتی ہوں تو اس سے وہ منافق نہیں ہو جاتا، یہ اللہ جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے، ہم اس پر نفاق کا فیصلہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ فلاں منافق ہے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے معلوم نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے اللہ نے کہا لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کی علامات کچھ ہیں جن سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن قطعی حکم کسی پر لگانا صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمان کا مسلمان ہو لیکن اس میں صفات پائی جاتی ہوں، یاد رکھیں اس کو۔ لیکن یہاں ایک ڈر اس بات کا ہے، اور بعض علماء نے بات کہی بھی ہے، اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے جس سے اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جس انسان میں یہ صفات پائی جاتی ہوں وہ واقعی میں منافق بھی ہو۔ اس پر حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن ایک چیز ایسی اس میں حدیث میں بیان ہوئی ہے جس سے علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایسا آدمی اس نفاق میں واقع ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ بات کیا ہے جو ہمارے لیے ڈرنے کی چیز ہے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں فیہ تنبیہ علی ان ہذہ عادۃ المنافق، اس حدیث میں اس بات پر تنبیہ ہے، یاد دہانی ہے کہ یہ صفات منافق کی عام عادات ہوتی ہیں، لأن اذا تدل علی تحقق الوقوع، اس لیے کہ حدیث میں کیا آیا ہے کہ جب بھی بات کریں جھوٹ بولیں، جب بھی وعدہ کریں وعدہ خلافی کریں، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کریں۔ تو لفظ اذا آ رہا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا اس کا معمول ہے۔ ایک آدھ مرتبہ جھوٹ بول دیا، ایک آدھ مرتبہ خیانت کر لیا، ایک آدھ مرتبہ وعدہ خلافی کیا، ظاہر بات ہے منافق کی صفات ہے، لیکن اس سے آدمی منافق نہیں ہوتا ہے۔ پکا منافق کیسا ہوتا ہے جس کے یہ عام معمول ہو جائے، جس کا ہمیشہ کا حال یہ ہو جائے، جب بھی بولے جھوٹ بولے، جب بھی بولے وعدہ خلافی کرے، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے کوئی پرواہ اس کو نہ آخرت کا، کوئی استعذار نہ ہو، کیونکہ اس کے دل میں کوئی اس کا ایمان ہی اس پر نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ ایسے آدمی کے اندر عام طور سے یہ صفات پائی جائیں گی، اس کا ہمیشہ کا دائمی معمول ہوگا۔ کہتے ہیں قال الخطابی کلمۃ اذا تقتضی تکرار الفعل، کہتے لفظ اذا جب بھی، اس سے معلوم ہوتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی تکرار ہو، ایک آدھ مرتبہ یہ غلطی نہیں کرتا ہے، ہمیشہ کا اس کا معمول ہے۔ یہ خطرہ ہے کہ بہت ممکن ہے ایسا آدمی ایسا ہو۔ منحۃ اللہ میں انہوں نے بات کی۔ ابن حجر کہتے ہیں فتح الباری میں وقیل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا۔ یہ بہت سخت بات ہے جو ابن حجر نے کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس بات پر بھی محمول کی جا سکتی ہے، اس حدیث سے یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جس انسان میں یہ صفات غالب ہوں، کبھی کبھی نہیں ہمیشہ اس پر غالب ہوں، اور وہ ان کے معاملے میں لاپرواہی برتے ہیں، ان کو ہلکا سمجھے۔ ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، اس کا ایمان اسے ملامت کرتا ہے، آدمی گناہ کر لیتا ہے بعض اوقات جذبات میں آ کر، مفاد کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر ایک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، خیانت کر لی اس نے، لیکن اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے،
ایمان کی وجہ سے وہ کہتا ہے تو نے غلط کیا، اس کو افسوس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، آئندہ نہیں کروں گا کہتا ہے، اگرچہ بعد میں ہو سکتا ہے اس سے واپس ہو، لیکن یہ جو چیز اس کے اندر ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھتا ہے، اس کو برا لگتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا. کہتے ہیں اگر نہیں ہو یہ وَتَهَاوَنَ بِهَا وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، اور اس کے معاملے میں لاپرواہی برتے اور اس کو ہلکا سمجھے، لاپرواہی کریں، ہلکا سمجھے، اس کے بارے میں اس کو کوئی یعنی برائی اس کے دل میں نہیں آئے، اس پہ افسوس نہیں ہو اس کو. فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ فَاسِدَ الْاعْتِقَادِ غَالِبًا، جس آدمی کا یہ حال ہو، اس پہ یہ صفات غالب ہوں، عموماً یہ ہوتا ہے، غالباً یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی اس کا عقیدہ بھی فاسد ہوتا ہے. کیسے ایک مسلمان سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، جب بھی بولے یعنی جب بھی وعدہ کرے وفا نہ کرے، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے ہمیشہ اس میں خیانت کرے. کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے ہمیشہ ایسا آدمی کس اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے، کس آخرت کو مانتا ہے. ایسا آدمی اس کے کہیں نہ کہیں اس کے ایمان میں خرابی ہے، وہ خرابی بہت بھیانک بھی ہو سکتی ہے، وہ خرابی، وہ کمزوری انکار کی پڑوسی بھی ہو سکتی ہے. وہ اس دائرے میں داخل بھی ہو سکتا ہے کہ قدر انکار بھی کرتا ہے، شک کرتا ہے، انکار نہ کرے شک کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا یقین شک کی طرف اس کو دھکیل چکا ہو، ایسا آدمی ایسے کام کرتا ہے. تو یہ ایک ڈر کی بات ہے جو اس یعنی حدیث کے تعلق سے اہل علم نے کہی ہے. شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى خَطَرِ النِّفَاقِ الْعَمَلِي، کہتے ہیں کہ عملی نفاق کا خطرہ، اس تعلق سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے أَنَّهُ وَسِيلَةٌ وَذَرِيعَةٌ إِلَى النِّفَاقِ الْأَكْبَرِ، کہتے ہیں یہ جو چھوٹا نفاق ہے یا یہ جو عملی نفاق ہے، اس کے بارے میں بہت ڈرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے بڑے نفاق کی طرف لے جانے والا. ایک ایسی گاڑی ہے جس میں بیٹھنے والا آدمی بڑے نفاق تک پہنچتا ہے. ان صفات کا حامل ہونا انسان کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے کہ وہ واقعی پکا منافق بن جائے. کہتے ہیں انہ وسیلۃ وذریعۃ الی النفاق الاکبر وهو نفاق الاعتقاد، جو کہ عقیدے والا نفاق ہے. کما ان المعاصی برید الکفر، ویسے ہی جیسے گناہ کفر کا خط ہوتے ہیں یا ڈاکیا ہوتے ہیں. فیخشى على من اصر على خصال النفاق ان يسلب الایمان یا ان يسلب الایمان، کہتے ہیں کہ جس آدمی میں ان بری صفات پر اصرار ہو، اسی پر ڈٹا رہے، جمع رہے، اس کے بارے میں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بارے میں جس میں یہ صفات غالب ہوں، اس پہ جمع رہے، ڈٹا رہے، اس کے بارے میں ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے. فَيَصِيرَ مُنَافِقًا خَالِصًا نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ، اور انجام یہ ہے کہ وہ خالص منافق بن جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں ایسی حدیثیں آئی ہیں. کون سی حدیثیں آئی دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، منافق کی 3 علامتیں ہیں. چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس میں صفات ہیں، تو ایسا انسان منافق ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کی کتاب الایمان میں حدیث نمبر 59. اسی طرح سے ابو یعلا کے الفاظ ہیں، مسند ابی یعلا میں حدیث ہے ثلاث من کن فیہ فہو منافق، 3 چیزیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ، چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور حج کرے، عمرہ کرے. وقال انی مسلم، اور زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں. ایسا آدمی کیا ہے؟ منافق ہیں. کیوں؟ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، وہ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وفا نہ کرے، مخالف وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس اسے امانت سونپی جائے خیانت کرے. چاہے وہ دعویٰ کر کے میں مسلمان ہوں، ایسا آدمی منافق ہے. صحیح ترغیب حدیث نمبر 2938.
شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے. تو یہ بڑی سخت حدیث ہے. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ یہ نفاق عملی ہے، اس کو منافق کہا گیا ہے نفاق عملی کے اعتبار سے، لیکن پچھلے جو اقوال ہم نے دیکھے اہل علم کی کہ کچھ علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر اس میں یہ اس اعتبار سے اس کا دائمی مزاج ہو، 1 2 اس کو وہ ہلکا سمجھے، اور 3 اس کے بارے میں وہ لاپرواہی برتے، اعتقاداً ہلکا سمجھے اور عملاً لاپرواہی کرے، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو وہ کیا کر رہا ہے، اور ہمیشہ کا معمول بن جائے، کبھی کبھی کی بات نہیں، دائمی مزاج بن جائے، تو یہ بہت ممکن ہے اس بات کی علامت ہو کہ وہ منافق ہے، یا پھر یہ اس بات کا ذریعہ ہے کہ اس کو یہ گھسیٹتے گھسیٹتے نفاق تک یہ چیز لے جائے گی. تو کبھی کبھی انجام والی چیز کو بھی، ذریعے کو بھی انجام بتا دیا جاتا ہے. جیسے کہا گیا کہ میراء فی القرآن کفر، قرآن میں حجت بازی کرنا، قرآن کے آیتوں میں آپس میں حجت بازی کرنا کفر ہے. علماء نے کہا کافر نہیں ہو جائے گا، یعنی کافر نہیں وہ، لیکن کفر تک جائے گا. تو جو چیز یقینی طور پر کسی انجام تک لے جاتی ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہے، اس سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اتنا تیز چلانا موت ہے، اتنا تیز چلانا کیا ہے، موت ہے. وہ خود موت نہیں ہے لیکن کیا ہے، موت کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے جو دیور کو کہا گیا کہ وہ موت ہے، یعنی موت کی طرح یقینی ہے. تو اس طرح سے بعض اوقات ایسے الفاظ کسی چیز پر بولے جاتے ہیں جو انجام کو ہی اس عمل پر رکھا جاتا ہے کہ یہ اس تک لے جائے گا، یہ اس تک لے جائے گا. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں. تو بہرحال اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اس میں دائمی طور پر صفات ہوں تو یہ بہت ہی بھیانک چیز ہے. اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں وہ واقعی نفاق میں نہ پڑ جائے. ایک اور حدیث ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ صفات 4 ہیں، جیسا کہ ابن حجر نے وہ حدیث اخیر ٹکڑا اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں مزید توضیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے. یہ ڈرانے والی حدیث ہے. 4 چیزیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ہاں لیکن کسی میں اگر ان میں سے کوئی خصلت ہو، سب کی سب جمع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان میں سے کوئی ایک صفت ہو یا 2 صفت، تو کوئی ایک صفت جس میں پائی جاتی ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں نفاق کی خصلت ہے. كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، یہاں تک کہ اس خصلت کو چھوڑ دے. جب تک کہ چھوڑتا نہیں ہے تب تک کہ کہا جا سکتا ہے اس میں نفاق والی صفت ہے، اس میں نفاق والی صفت ہے. کیا ہے وہ صفات؟ اذا اؤتمن خان، امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، جب بھی امانت اس کے پاس رکھی جائے خیانت کرے. واذا حدث كذب، جب بھی بولے جھوٹ بولے. واذا عاهد غدر، جب کسی سے معاہدہ کرے تو معاہدہ کیا کرے، توڑ دے، غداری کرے. کسی سے ڈیل کرے، پیکٹ کرے، کسی سے معاہدہ کرے، زبان دے دے تو کیا کرے، اس کے بعد میں غداری کرے، غدر کرے، دھوکہ دے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو فجرا، گالی گلوچ پر اتر آئے، یا حق کے راستے کو چھوڑ کے باطل کے راستے پر سازشیں، دھوکے بازیاں، سب کچھ کرے، ایک دم نچلی سطح پر گر جائے، تو ایک دم گھٹیا حرکتیں کرنے لگے، حق سے میلان، حق کے خلاف دوسری طرف مائل ہو جانا، باطل کی طرف. تو کہا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. امام البخاری نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 34 پر، اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 58 پر اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے بھی یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ جس انسان میں چیزیں جمع ہو جائیں اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں، اس کو جائزہ لینا چاہیے. یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے صحابہ بہت ڈرتے تھے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه. بعض اوقات آدمی کیا کہتا ہے، میں مسلمان، کلمہ پڑھتا نا، میں ایمان لایا، میں قرآن کو مانتا، اللہ کو مانتا، میں سب کچھ کرتا ہوں، اپنے دل کو تسلی آدمی دیتا ہے. واقعی
ایمان والا آدمی اپنے ایمان کے کھونے کے بارے میں ہمیشہ اندیشوں میں مبتلا ہوتا ہے. بھائی جس کی جیب میں پیسہ ہو بے فکر جاتا رستے سے، بس میں، ٹرین میں اور گاڑیوں میں، ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے کہ نہیں ہے. اس کو ہمیشہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں چوری تو نہیں ہو گئے. کسی کے بریف کیس میں زیادہ پیسے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی آنکھ لگ گئی ٹرین میں، دیکھتا کہیں چلی تو نہیں گئی، کوئی اٹھا کو تو نہیں لے کے گیا. تو جس کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کے بارے میں اندیشوں میں مبتلا ہوتا ہے. جس کے پاس ایمان جیسی عظیم الشان سب سے بڑی دولت ہو، وہ بے خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کے بارے میں ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 سے زیادہ 30 صحابہ پائے، 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی. کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ان میں سے ہر ایک کا حال یہ تھا کہ اپنے اوپر اسے نفاق کا خوف تھا، کہیں میں منافق تو نہیں. آپ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، آپ نے واعظ دیا، خطاب ہوا، رونے لگ گئے، دل نرم ہو گیا اور واعظ و نصیحت سے بالکل آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جیسے گھر گئے، بیوی بچوں میں ہنسی کی باتیں ہوئیں، کچھ اور کھو گئے اس میں، وہاں دل کا حال الگ ہو گیا. فیملی میں جا کے بالکل فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ، وہ اثر چلا گیا. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہاں تو ایسا رہتا بہت رونے والا، نصیحت سن کے کتنا رونا آ رہا ہے، اور یہاں گھر پہ آ کے ہنستا ہے بیوی بچوں میں. وہاں حال الگ، یہاں حال الگ، وہاں ایک دم دینداری، اور یہاں تو بالکل بے فکری، وہاں آخرت کی یاد و آخرت کی فکر، آخرت کے خوف سے پریشان، رونے والا، یہاں آ کے ہنستا ہے. احساس دل میں پیدا ہوا، فوراً زبان سے الفاظ نکلے، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. نفاق کیا ہے؟ ظاہر و باطن کا خلاف. اپنے بارے میں اندیشہ ہوگا، فوراً گھر سے نکلے. راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملے، ان کی زبان کے الفاظ وہی سنے، نافق حنظلہ. ملاقات ہوئی تو کہا سبحان اللہ، کیا کہتے ہو؟ کہا دیکھو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، یہ حال ہوتا ہے، اور گھر پہ جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے. کہا ایسا تو مجھ کو بھی ہوتا ہے. دونوں کے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا اللہ کے رسول نافق حنظلہ. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی مجلس میں ایسا ہوتا ہے اور ہم گھر پہ جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. کہا اے حنظلہ اگر تمہارا وہی حال ہونے لگے جو میری مجلس میں ہوتا ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے ہیں، لیکن اے حنظلہ ساعتاً وساعہ ساعتاً وساعہ، اے حنظلہ کبھی کبھی وہ جو کیفیت ہے ایمان کے ایک دم اونچی کیفیت، وہ ہمیشہ حاصل نہیں ہوگی. یا یہ معنی ہے کبھی ایسا ہوگا اور کبھی ویسا ہوگا. ساعتاً وساعتاً، ایک ساتھ ایسی ہوگی کہ تم رو رہے ہو اللہ کے قریب ایک دم اور آخرت کی فکر غالب، لیکن کچھ ساتھیں ایسی بھی تمہاری ہوں گی، ایک ساتھ ویسی بھی ہوگی، بیوی بچوں میں، تجارت میں، یا کسی اور حال میں. ہر وقت وہ استحضار نہیں ہو سکتا ہے. انسان کا دل اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے، قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقلب ہوتا ہے. تو صحابہ ڈرتے تھے. مقصود اس واقعے سے یہ ہے کہ صحابہ ڈرتے تھے اپنے بارے میں، اس لیے نہیں کہ ان کا عقیدہ خراب تھا نعوذ باللہ، یا انہیں یقین نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتے تھے. وہ تھوڑے سے بھی تغیر سے اپنے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. ہمارا وہ حال نہیں ہے. ہماری زندگی میں بڑے سے بڑا تغیر آ جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، لیکن ہم کسی نہ کسی حدیث کو پکڑے رہتے ہیں، سہارا دامن اس کا پکڑے رہتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دیتے رہتے ہیں. اس تسلی کے نتیجے میں ہمارے زوال میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ زوال بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں، لوری سناتے رہتے ہیں اپنے آپ کو کہ سوئے رہے. اور آدمی سویا رہتا ہے اور پھر جب بیدار ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ زندگی میں تنزل آ چکا ہوتا ہے. صحابہ ایسے نہیں تھے، تھوڑا سا بھی معاملہ بدلا کھٹک پیدا ہوتی تھی. یہ کھٹک ایمان کی علامت ہے. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو 30 صحابہ کا میں نے ذکر کیا، بخاری نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ ما مضى مؤمن ولا بقي
इल्ला वहुव यखाफ़ु निफ़ाक़ वमा अमिनहु इल्ला मुनाफ़िक़। इमाम अल-बुख़ारी ने तालिक़न इसको रिवायत किया है, लेकिन इसके अलावा भी मुहद्दिसीन ने इसको ज़िक्र किया है। इमाम बुख़ारी ने भी अपनी दूसरी किताब में इसको और खल्लाल ने अस्सुन्ना में इसको ज़िक्र किया है। शेख अलबानी कहते हैं इसकी सनद सही है। कहते हैं हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, कोई मोमिन, वो मोमिन जो चले गए और जो बाकी हैं, जो भी बाकी है मोमिन, उसका हाल ये होता है इल्ला वहुव यखाफ़ु निफ़ाक़। जो मोमिन चले गए उनका भी हाल ये था, और जो मोमिन बचे हुए हैं उनका भी हाल ये है कि वो अपने ऊपर निफाक का खौफ महसूस करते थे। अपने बारे में निफाक का डर उन्हें लगा रहता है, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं। और कहते हैं वमा अमिनहु इल्ला मुनाफिक। और निफाक के बारे में बेफिक्र मामून वही रहता है जो खुद मुनाफिक हो। मुनाफिक अपने बारे में डरता नहीं है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, वो भरम में पड़ा रहता है, वो भरम में धोखे में पड़ा रहता है। लेकिन सच्चा मोमिन जो होता है वो अपने बारे में डरता रहता है। तो कहा कि मोमिन ही अपने ईमान के बारे में डरता है और अपने ऊपर निफाक का खौफ महसूस करता है, और मुनाफिक अपने बारे में बेफिक्र रहता है, उसे कभी खौफ महसूस नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है ये इमाम अल-बुख़ारी ने भी ज़िक्र की है और खल्लाल ने इसे अस्सुन्ना में रिवायत किया है। हदीस नंबर 1656 पर इमाम अल-खल्लाल ने इसको ज़िक्र किया है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या मुनाफिक की 3 ही अलामतें हैं या उससे ज़्यादा है? हम देख चुके हैं कि हदीस में 3 आया, तो फिर 3 थी तो फिर 4 कैसे हुई? चौथी सिफत भी बयान की इब्न हजर ने एक और हदीस में, और हमने देखा उसको बुखारी मुस्लिम में ही कि जब लड़े तो आप बदजुबानी करें। तो 3 का क्या मतलब है यहाँ पर? उलमा ने 2 बातें यहाँ पर कही कि एक तो ये कि 3 से मुराद यहाँ पर 3 में महसूर नहीं है, बल्कि 3 उस वक्त में ज़िक्र कर दी, किसी वक्त में और ज़िक्र की, किसी वक्त में और ज़िक्र की, 4 भी ज़िक्र किए आपने। और एक ये कि शुरुआत में आपको 3 बताई गई थी, फिर आपने उसके बाद मज़ीद और सिफत बताई गई तो आपने उसमें अगली मरतबा में इजाफा किया। दोनों बातें उलमा ने कही हैं। लेकिन मुस्लिम की एक हदीस से बात मालूम होती है कि 3 में हसर नहीं है, बल्कि आपने फरमाया मिन अलामातिल मुनाफिकी सलासा। मुनाफिक की जो अलामतें हैं उनमें से 3 ये हैं। तो मालूम ये हुआ कि और भी बहुत सारी अलामतें हैं, लेकिन इस वक्त में तुम्हें 3 बताता हूँ, किसी और वक्त में और भी बताई हैं, तो इससे सारा मसला हल हो जाता है। इसलिए आपने फरमाया मिन अलामातिल मुनाफिकी सलासा, मुनाफिक की अलामात में से 3 ये हैं, और आपने फिर 3 सिफात बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 59। शेख अब्दुल्लाह अल फौज़ान कहते हैं कि वल मुनाफिक़ु लहू खिसालुन उखरू मज़मूमा, मुनाफिक की और भी बहुत सारी बुरी खसलतें हैं। वक़द यकूनु तख़सीसु हाज़िहिल खिसाल बिज़्ज़िक्रि लिअन्नहा अज़हरु अलैहिम मिन गैरिहा इंद मुखालततिहिम अलमुस्लिमीन। कहते कि और भी बहुत सारी मुनाफिकीन की सिफ़ात हैं, लेकिन जब मुनाफिकीन मुसलमानों के साथ मिलते हैं तो उनकी ज़िंदगी में ये 3 सिफ़ात आम तौर से देखने में आती हैं। इसके अलावा भी और सिफ़ात उनकी हैं, लेकिन ये सिफ़ात जो है गालिब उनमें होती हैं, और मुसलमानों के साथ जब वो मिलते जुलते उठते बैठते हैं तो ये देखने में आती हैं, ज़ाहिर होती हैं। औ लिअन्नहा हिय अल्लती यदुर्रून बिहल मुस्लिमीन, या ये वो 3 सिफ़ात हैं जिनके ज़रिए से वो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, झूठ बोल के धोखा देते हैं, मिसगाइड करते हैं मुसलमानों को। मुसलमान उनके पास अमानत रख के तो ख़यानत करते हैं, मुसलमान से कोई वादा करते हैं और धोखा देते हैं, वक्त पर गदर कर देते हैं, इदा अहद गदर। तो ये जो सिफ़ात हैं उनकी, इसके ज़रिए से मुसलमानों को तकलीफ़ देते हैं। बाकी और सिफ़ात उनकी हैं, नमाज के लिए आते हैं तो बहुत ही बोझल बन के आते हैं, नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं, वो उनका अपना अमल है। और भी बहुत सारी सिफ़ात हैं उनकी, लेकिन ये जो सिफ़ात हैं इनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज़रर है। झूठ बोलने में ज़रर है, वादा खिलाफ़ी में नुकसान पहुँचाना है, इसी तरह से यानी अहद तोड़ने में नुकसान पहुँचाना है, बदजुबानी करके झगड़े करने में उसमें ज़रर पहुँचाना है। तो ये वो सिफ़ात हैं जिसके ज़रिए वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसीलिए आपने इन 3 का जिक्र यहाँ पर किया, या इन 4 या 5 का जिक्र किया है। तो मिन्हतुल अल्लाह में उन्होंने ये बात कही है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन 3 सिफ़ात में क्या खुसूसियत है। एक बहुत ही अच्छी बात इब्न हजर ने अल्लामा गज़ाली के हवाले से कही है,
امام غزالی کی بہت ساری غلطیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن بعض چیزیں انہوں نے اچھی بھی کہی جن کو علماء نے نقل کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَوَجْهُ الْاِقْتِصَارِ عَلَى هَذِهِ الْعَلَامَاتِ الثَّلَاثِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی 3 علامات کو ذکر کرنا، اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں انہا منبہۃ علی ما عداہا، یہ ان کے علاوہ جتنی صفات ہیں ان کی طرف تنبیہ کرتی ہیں۔ اذ اصل الدیانۃ منحصر فی 3، بہت عمدہ بات یہاں پر ابن حجر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ دینداری کی بنیاد، دیانتداری دینداری کی بنیاد جو ہے یہ یعنی 3 چیزوں پر منحصر ہوتی ہے، القول والفعل والنیہ۔ یعنی آدمی کی دینداری جو ہے وہ 3 لیول پہ ہوتی ہے۔ ایک تو آدمی زبان سے کچھ اچھی باتیں کرتا ہے، عمل جسم سے اس کے اچھے صادر ہوتے ہیں، اور 3 جو ہے اس کے دل میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، نیت ہوتی ہے اس کی۔ تو دین 3 اعتبار سے اظہار اس کا ہوتا ہے، یا 3 بنیادوں پر یا 3 مرتبوں میں دین ہوتا ہے، دل میں، زبان پر اور بدن سے۔ فنبہ علی فساد القول بالکذب وعلی فساد الفعل بالخیانہ، کہا کہ دیکھو یہاں پر ان کے زبان کی جو بے دینی ہے وہ جھوٹ سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ جھوٹ بہت سخت بات ہے، اسی میں وعدہ خلافی بھی آتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی جھوٹ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جو زبان سے ان کی برائی ہے، بے دینی، اس کی علامت کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، تو معلوم ہے کہ زبان جو ہے بے دینی میں ملوث ہے۔ نمبر 2 وعلی فساد الفعل بالخیانہ، اور ان کا جو جسمانی عمل ہے اس کا بگاڑ کیا ہے کہ وہ خیانت کرتے ہیں، کسی کا مال لینا، کسی کی چیزوں میں سے تصرف کرنا ناجائز، یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے، یہ بدنی عمل ہے۔ زمین ہڑپ لینا، پیسہ کھا جانا، کسی کا زیورات اس کے کرنا، یا کچھ اور جو خیانت اس کے بدنی اعمال میں سے ہے۔ اور وعلی فساد النیت بالخلف، اور کہتے ہیں کہ جو نیت کا بگاڑ ہے یہ وعدہ خلافی میں ہے، کہ آدمی یا تو وعدہ کرتے وقت ہی دل میں ہو کہ بس یوں ہی زبان سے بول رہا ہوں، میں پورا کرنے والا نہیں ہوں، ٹالنے کے لیے وعدہ کر رہا ہوں، یا یہ کہ وعدہ کریں لیکن دل ہی دل میں پھر کیا کہے، نہیں وعدہ پورا نہیں کروں گا۔ تو یہ اس کی اصل کہاں ہے؟ قلب میں۔ تو نیت کا بگاڑ کیا ہے؟ وعدہ خلافی۔ تو زبان کا بگاڑ جھوٹ، جسم سے عمل کا بگاڑ خیانت، اور اسی طرح سے دل کا بگاڑ وعدہ خلافی۔ تو کہتے ہیں کہ دینداری 3 سطحوں پر ہوتی، تو تینوں عمل کو آپ نے ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہر جگہ بگاڑ ہے، منافقین تینوں سطحوں پر بگاڑ ہوتا ہے۔ لأن خلف الوعد لا يقدح الا اذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، کہتے ہیں کہ وعدہ خلافی اگر انسان سے ہو بھی جائے، وعدہ ٹوٹ جائے، تو اس سے کوئی اس پر قدح یا کوئی اس میں برائی یا مذمت اس پر نہیں آتی ہے، اگر انسان وعدہ کرتے وقت میں اس کو پورا کرنے کا پکا ارادہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے، کیونکہ ارادہ تو تھا اس کا۔ اما لو كان عازما ثم عرض له مانع او بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق قاله الغزالی فی الاحیاء، کہتے ہیں کہ یعنی اگر آدمی کا عزم ہو کہ وعدہ پورا کرے گا، لیکن پھر کوئی اور رکاوٹ آ جائے یا اس کے برخلاف کوئی اور رائے اس کے سامنے آ جائے جو زیادہ بہتر تھی، تو ایسے آدمی فہذا لم توجد منہ صورت النفاق، تو اس میں یعنی اس میں صورت نفاق کی صورت اس سے ظاہر نہیں ہوتی ہے، پیدا نہیں ہوتی ہے۔ امام غزالی نے یہ بات الاحیاء میں کہی ہے، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90۔ تو یہ جو بات ہے اس تعلق سے اہل علم نے کہی ہے۔ تو ہم نے جانا کہ نفاق کی 3 علامتیں بنیادی ہیں، اس کے علاوہ 2 اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، عہد کر کے توڑ دینا اور جھگڑے میں بدزبانی گالی گلوچ پر اتر آنا، حق سے یعنی دور ہو جانا۔ یہ 5 صفات کل ملا کے امام نووی نے بھی ذکر کی ہیں، اگرچہ وعدہ خلافی جھوٹ ہی کی ایک شاخ ہے، جھوٹ ہی کی ایک شاخ ہے، عہد توڑنا بھی وعدے کے ضمن میں ہی آتا ہے، لیکن اس میں صورت کے اعتبار سے جیسے ابن حجر نے بتایا فرق ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یعنی اگر آدمی کا عام معمول یہ ہو جائے اور وہ کوئی پرواہ نہ کرے اللہ کی شریعت کی، تو بہت ممکن ہے کہ اس کا اعتقاد بھی خلل کا شکار ہو
اور ایسا آدمی ممکن ہے منافق ہو چکا ہو. اور جیسے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ اس کو لے جائے گا عملی نفاق، اعتقاد والے نفاق کی طرف. آئیے اب ان اوصاف کی تفصیل ہم کچھ دیکھتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ آج مکمل ہو پائے گا، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں اور اگلے ہفتے میں ہم بچی ہوئی باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلی صفت کیا ہے؟ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بولے تو جھوٹ ہی بولے، بات کریں جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں ہوتا ہی ہے، جھوٹ اس کا معمول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والکذب وایاکم والکذب، خبردار جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو. فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ فجور کی طرف، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وإن الفجور یہدی الی النار، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف ہانکتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف ہانک کے لے جاتے ہیں، گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اہتمام کر کے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کر کے جھوٹ بولتا ہے، تکلف کرتا ہے جھوٹ بولنے میں، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. کذاب ایک نمبر کا جھوٹا، پرلے درجے کا جھوٹا. تو جھوٹ بولتے اللہ کے ہاں وہ جھوٹا ہی قرار پا جاتا ہے، جھوٹا اس کو لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے جھوٹ سے بچو. معلوم ہے کہ جھوٹ زبان کا بگاڑ ہے، لیکن زبان کا بگاڑ آدمی کی زندگی کا بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، اور زندگی کا بگاڑ، عملی بگاڑ انسان کو اس برے وصف سے متصف کر دیتا ہے، دائماً وہ جھوٹا قرار پا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ جھوٹا بن جاتا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر 2607 پر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بے دینی تک لے جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. آپ دیکھیں گے اللہ نے کیا فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو، دائیں بائیں اس میں ملاوٹ کر کے، زبان ٹیڑھی کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے غلط، سیدھی بات کرو، اسٹریٹ فارورڈ، صاف بات کرو. اللہ سے ڈرو اور صاف گوئی کا اہتمام کرو، سیدھی اور سچی بات کرو. کیا ہوگا نتیجہ؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو بھی سنوارے گا. اب دیکھیے اللہ نے کیا کہا، اللہ سے ڈرو، زبان سے استعمال کرو، عمل صحیح ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ تقوی دل میں ہے، زبان، تقوی سے زبان صحیح ہو جاتی ہے اور زبان سے عمل صحیح ہو جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی اصلاح کرنا اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہے. اس کے بالعکس زبان کا بگاڑ اعمال کے بگاڑ کا ذریعہ، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اور ہم سبھی جانتے ہیں جھوٹ جو ہے، یعنی جھوٹ کی فیملی بڑی ہوتی ہے اور اچھے بچے اس کے ہوتے ہیں، اکیلا نہیں مرتا ہو، اس کے ساتھ کئی جھوٹ جنم لیتے ہیں. ایک جھوٹ کئی جھوٹ پیدا کرتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی 10 جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس طرح سے انسان کا کیریکٹر خراب ہوتا ہے، اور پھر ان جھوٹوں کو مینٹین کرنے کے لیے کئی غلط کام کرنے پڑتے ہیں. تو اعمال کا بگاڑ زبان کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے. تو آدمی جھوٹ سے بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ اور ایمان میں تضاد بتایا ہے. ایمان کے برخلاف ہے جھوٹ. آپ نے فرمایا لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب فی المزاحہ ویترک المراء وان کان صادقا. وہ آدمی ایمان نہیں لایا، پورا ایمان نہیں لایا. لا یؤمن العبد الایمان کلہ، ایک بندہ پورا ابھی مومن نہیں بنا، پورا ایمان نہیں لایا، اور جتنا اس کو ایمان لانا چاہیے نجات کے لیے جتنا ضروری ہے، کمال کے لیے جتنا ضروری ہے، کمال واجب جتنا ضروری ہے اس کے لیے، ابھی وہ پورا ایمان نہیں لایا. کون؟ کب تک؟ حتی یترک الکذب فی المزاح، یہاں تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے. مذاق والا جھوٹ بھی جب تک چھوڑتا نہیں ہے، پورا اس کا ایمان ابھی بنا نہیں.
اور وَيَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، اور آپس کا جھگڑا نہ چھوڑ دے چاہے وہ سچا کیوں نہ ہو، چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو. آپس میں تو میں کرنا، بے وجہ کی حجت کرنا. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ موبائل اچھا کہ وہ موبائل اچھا، جنت میں لے جائے گا. یہ لڑ رہے ہیں دونوں، تعلقات خراب کر لیے. آئی فون اچھا کہ سیمسنگ اچھا، لڑ رہے ہیں آپس میں. فلاں سروس اچھی کہ فلاں سروس، یہ بائک اچھی کہ وہ بائک، یہ کار اچھی کہ وہ کار اچھی، حجت کر رہے ہیں. بھئی تو سچا بھی لڑتا کیوں ہے؟ تعلقات کیوں خراب کر رہا ہے؟ اپنی زبان کیوں خراب کر رہا ہے؟ اپنا دل اس کے لیے دشمنی کیوں پیدا کر رہا ہے مسلمان کے لیے، ایک چھوٹی سی بات میں اختلاف کی وجہ سے، جبکہ اس پر کسی نجات کا مدار نہیں ہے. کہا کہ وَيَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، کہ چاہے وہ سچا کیوں نہ ہو اپنی بات میں، لیکن جھگڑا چھوڑ دے. جب تک نہیں چھوڑتا ایسا جھگڑا، واقعی اس کا ایمان پورا نہیں ہوا. بعض اوقات چھوٹی چیز میں جیتنے کے لیے آدمی کو کھو دیتا ہے. ڈیبیٹ جیتنے میں ڈیبیٹر کو نہیں کھونا چاہیے. ہم لوگوں کو جیتنے کی بجائے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، بحث جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہا کہ ایمان والا پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق والا بھی جھوٹ نہ چھوڑے. ہم کتنے جھوٹ بول دیتے مذاق میں. کوئی آدمی بس بیٹھا ہے، سانپ ڈرا رہے ہیں اس کو، پلٹ کے دیکھا نہیں ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اس طرح سے بے وجہ ڈرایا جائے، جھوٹ بول کے ڈرایا جائے. اولاد سے وعدے کر رہے ہیں، آؤ ادھر ایک چیز دیتا ہوں یا تم کو دوں گا، وعدہ خلافی کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. میرے ہاتھ میں لو کو ایک چیز ہے، لو، کھول رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، جھوٹ بولا اس کو. تو ایسے کتنے جھوٹ مذاق میں انسان بول دیتا ہے. جب تک کہ یہ جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے تب تک کہ واقعی اس کا ایمان پورا نہیں ہوا. تو اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے. سید ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2939. شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح لغیری ہے. میں سمجھتا آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے رک جائیں گے. یہ پہلی صفت ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ انسان جھوٹ بولے. تو منافقین جھوٹ بولتے تھے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے آخرت میں، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. لوگوں سے تو جھوٹ بولتے ہی تھے، وہ دین کے معاملے میں جھوٹ بولتے تھے، وہ اپنے ایمان کے معاملے میں جھوٹے تھے. ان کا ایمان کا اقرار، ایمان کا دعویٰ سچا نہیں تھا. اتنا بڑا جھوٹ بولتے تھے وہ کہ ایمان نہیں لا کے بھی کہتے تھے ہم ایمان لائے. تو یہ جو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بہت بڑا جھوٹ تھا. وہ جھوٹے لوگ تھے، جھوٹا اقرار کرنے والے. تو یہ بہت بری صفت ہے، یہ منافقین کی خصلت ہے. اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے تو ہم کو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ انسان کے اعمال کا بگاڑ لاتی ہے. جھوٹ انسان کے اعمال کو بگاڑتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی تکمیل اور اکمال کی توفیق عطا فرمائے. اور منافقین کے جو صفات اور ان کے اوصاف اور ان کی خصلتیں ہیں، ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو کامل فرمائے. بقیہ جو باتیں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے، اور ایک صحابی کے بارے میں جو غلط فہمی ہے انشاءاللہ اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.